آج آپ کو وہ گنان جو 3-4 روز پہلے یہاں گارڈن جماعت خانے میں بولا تھا، اس گنان کا ترجمہ اور اس کی سمجھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سید محمد شاہ کا یہ گنان ہے۔ سید محمد شاہ 3-4 ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ سید محمد شاہ تھے جو بمبئی کے اندر دفن ہیں، جن کو محمد شاہ دولہ کہتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں یہ گزر گئے اور وہ وکیل بن کے امام کی طرف سے سارے ہندوستان کے اندر دعوت کا کام کرتے تھے۔ پیر کے بعد دوسرا درجہ وکیل کا ہے۔ آپ کو اگر پرانی دعا یاد ہے تو اس دعا کے اندر ہم ایک چھوٹے سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے، یا شاہ پیر وکیل جملہ جماعت مادر پدر خیش خیشاندر زندہ مردہ بندہ سرتا پاگنےگار یا شاتو بخشیاں بخشنہار۔ تو پیر کے بعد جو درجہ ہے وہ وکیل کا ہے، اور آج جو ہمارے مفتی کامڑیا صاحبان ہیں وہ امام کے وکیل ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ مفتی کامڑیا میرے وکیل ہیں، اور مفتی کامڑیا کا درجہ پیر کے بعد ان کا درجہ ہے۔ سید محمد شاہ آخری وکیل تھے، اور اس کے بعد امام نے کسی کو وکالت نہ بخشی، مگر راہی نہیں، الف عین یہ جو ٹائٹل ہے ہمارے ہاں رائی کا، یہ رے الف ہے، یہ نہیں رے الف عین یہ رائی کا مطلب حکمران، رائی کی ریت ہوتی ہے، بادشاہ کو رائی کہتے ہیں، رعایا اس کو کہتے ہیں یا ریت کہ جو رائی کے تابع میں ہو۔ تو یہ رائی کا ٹائٹل، یہ خطاب بہت پرانا ہے۔ تو امام نے وکیلوں کے بعد اور سید محمد شاہ کے بعد جو رائی تھے ان کو یہ کام دعوت کا سپرد کیا، اور مکھی کامڑیاؤں کو تھوڑی اور پاور عنایت فرمائی۔ سید محمد شاہ دولہ پیر حسن کبیر دین کے خاندان میں سے ہیں۔ پیر حسن کبیر دین کے 18 فرزند تھے، اور ایک ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا بائی بڑھائی۔ ان 18 فرزندوں کی بہت اولاد ہوئی۔ ہمارے وہ پیر کے جن کے پاس جامع تھا، پیری جامع تھا، جیسے کہ پیر حسن کبیر دین، جیسے کہ پیر صدر دین، جیسے کہ پیر شمس الدین وغیرہ، ہم جو تھے ہمارے بزرگ پیر، ان جامع کے پیروں کے علاوہ ان کے فرزندوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کو فارسی لفظ کے استعمال کے حساب سے بزرگی کے طور پہ، علم کے طور پہ، اور سید ہونے کے طور پہ، سید کا مطلب رسول اللہ کی اولاد، ان کو بھی پیر کہا جاتا تھا، مگر ان کے پاس پیری جامع نہیں تھا۔ پیر حسن کبیر دین کے بعد پیر تاج دین ان کے بھائی تھے، اور پیر تاج دین
کو بے ادبی کی وجہ سے یہ دنیا چھوڑنی پڑی، جماعت نے پیر تاج الدین کی بے ادبی کی۔ بے ادبی اس طرح سے کی، میں نے ابھی تک اپنی بات شروع نہیں کی ہے، میں آپ کو دیباچہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو گنانوں کے سمجھنے میں مدد ملے۔ پیر تاج الدین نے جس طرح کے تمام پیروں کی عادت تھی کہ کم از کم ایک دفعہ امام کے حضور میں جاتے تھے اور جماعت کی طرف سے خلعت لے جاتے تھے، مہمانی لے جاتے تھے، اور جو کچھ جماعت عرض کرے وہ لے جاتے تھے۔ تو پیر تاج الدین نے اعلان کیا میں امام کے حضور میں جاتا ہوں۔ جماعت نے مہمانی اور خلعت پیش کی، پیر تاج الدین لے کے گئے۔ حضرت امام مستنصر باللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ مولا نے خوش ہو کے وہ خلعت قبول فرمائی، خود خلعت پہنی اور بعد میں اتار کے وہ جبہ اور سر کی جو پگڑی تھی وہ پیر تاج الدین کو عنایت فرمائی۔ ہمارے اماموں کی کبھی کبھی رحمت جوش میں آتی ہے تو ہم اس کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ قبول فرما کے ہم کو واپس عنایت فرما دیتا ہے۔ پیر حسن کبیر الدین نے بھی جب 10 مہینے کی محنت سے آکڑے کے درخت بوئے، اس میں سے تارے نکال کے کپڑا بنا تو 500 گز لمبی اور 1 ہاتھ یعنی آدھا گز چوڑی پیر حسن کبیر الدین ماں باپ نے جب امام مولانا اسلام شاہ کے حضور میں پیش کی تو مولانا امام اسلام شاہ علیہ السلام نے اپنی ٹوپی اتار کے رکھ دی اور پیر حسن کبیر الدین کی اس پگڑی کو اپنے ہاتھ مبارک سے باندھا۔ 500 گز کی پگڑی سر پہ باندھی، اتنی بڑی ہو گئی جو کہ وہ کپڑا ریشم کی طرح ململ میں سے بھی زیادہ باریک تھا، پتلا تھا۔ تو 500 گز کی پگڑی مولا نے جب پہنی تو پیر حسن کبیر الدین خوشی سے دیوانے ہو گئے، مانی مست ہو گئے، بہت خوش ہوئے۔ امام نے دیر کے بعد پیر حسن کبیر الدین کو نزدیک بلایا اور اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی پگڑی اتار کے پیر حسن کبیر الدین کے سر پہ رکھ دی۔ پیر حسن کبیر الدین خوشی سے رو پڑے، فرمایا حسن ہم تم کو پیری جامہ بخشتے ہیں تمہارے باپ کے بعد۔ پیر صدر الدین حیات تھے، پیر صدر الدین کو بھی بوڑھی عمر میں پیری جامہ ملا تھا۔ پیر صدر الدین 100 برس کے تھے جب ان کو پیری جامہ ملا، 100 برس کی عمر میں، مگر 100 برس تک بڑی خدمت بجائی۔ پیر حسن کبیر الدین بھی کافی بڑی عمر تھی، بڑھاپے کی وجہ سے جب اس سر کے اوپر پگڑی ڈالی گئی تو جھک پڑے۔ پگڑی وزندار نہ تھی مگر جو ذمہ داری ملی وہ اتنی وزندار تھی کہ کمر جھک گئی۔ پیر حسن کبیر الدین نے جس طرح سے مولا کے حضور میں اپنی پگڑی پیش کی، عنایت کر کے مولا نے پیری جامہ بھی دیا اور پگڑی جب ہی رکھی تو اس طرح سے پیر تاج الدین کو نزدیک بلایا، اپنی خلعت اتار کے پیر تاج الدین کو پہنائی اور اپنی پگڑی سر پہ باندھی، جو رکھی تھی اتار کے اس کے سر پہ رکھی۔ پیر تاج الدین بہت خوش ہوئے، مولا کا شکرانہ ادا کیا۔ جب حضور واپس آئے جماعت کے اندر تو امام کی طرف سے اس بخشش کو خوشی کے مارے پورے میں سماتے تھے، جماعت کو دکھانے کے لیے لائے اور جماعت میں وہی جبہ اور پگڑی پہن کے آئے جو جماعت میں امام کے لیے دی تھی،
تو جماعت کے اندر چند ایسے شخص بھی تھے جنہوں نے یہ تانا دیا کہ ہم نے مال تو دیا تھا امام کے لیے، رکھ لیا خود نے۔ پیر کے حضور میں اس بے ادبی کو چند جو سچے مومنین تھے انہوں نے برداشت نہ کیا۔ کیا بکتا ہے تم؟ پیر جھوٹ بولے گا؟ پیر کو چوری کرے گا؟ پیر نے امام کو دیا، امام نے پیر کو دیا۔ اس میں تو میں ہوئی، جماعت خانے کے اندر جھگڑا ہوا، لکڑیاں چلی۔ پیر نے دیکھا کہ میرے دونوں بچے ہیں، جس کو مجھ سے محبت ہے وہ بھی میرا بچہ ہے، اور جس نے میرے اوپر تانا زنی کی ہے وہ بھی میرا بچہ ہے۔ اٹھ کے پیر نزدیک گئے ان کو ہٹانے کے لیے، لیکن ایک دو لکڑیاں پیر ماں باپ کے کندھے اور سر پہ بھی پڑی۔ ان لکڑیوں کی وجہ سے نہیں، مگر اس بے ادبی کی وجہ سے کہ جو مرید اپنے مرشد کو مانے اس کو نجات نہیں۔ پیر کو بہت غم ہوا، اتنا غم زدہ ہوئے کہ تیسرے دن وفات پائی، جومہ پورا کیا۔ مولا کے حضور میں جب یہ بات پہنچی، مولا سخت ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ اس کے بعد ہندوستان میں پیری جومہ بھیجنا بند کر دیا۔ جماعت روے۔ بعض دفعہ ایک آدمی کی خاطر ہزاروں ٹن کی اسٹیمر جس میں سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں، ایک آدمی نیچے جا کے اور ٹورپیڈو لگا دے رہے تو سب مارے جاتے ہیں۔ جماعتوں کے اندر بعض دفعہ، قوموں کے اندر بعض دفعہ، ملکوں کے اندر بعض دفعہ، خاندانوں کے اندر بعض دفعہ اس قسم کے بدطینت انسان پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے سارے خاندان کو، سارے ملک کو، ساری قوم کو، ساری جماعت کو نقصان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایک کی وجہ سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے بعض دفعہ ایک کی وجہ سے سب کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ اس آدمی کے اوپر بڑا دار و مدار رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد مولا نے ہندوستان میں پیر بھیجنا بند کر دیا۔ جماعتیں روئیں اور ایک ڈیپوٹیشن پنجاب جماعت میں سے مکھی شام داس کی زیر سرکردگی لاہور سے مولا کے حضور میں پہنچے۔ جب وہاں گئے تو امام مستنصر باللہ علیہ السلام نے اپنا جامہ پورا کر چکے تھے اور مولانا امام عبدالسلام تخت کے اوپر تھے۔ بہت فریاد کی، مولا نے رحم کر کے بخش دیا اور تالیکہ مبارک دیا۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کی لکھی ہوئی ایک کتاب جس کا نام ہے پندیات جوان مردی، وہ عنایت فرمائی کہ یہ تمہارا پیر ہے۔ اس کا جو لکھنے والا تھا یعنی امام حضرت مستنصر باللہ علیہ السلام، پیری جومہ پیر تاج دن کے بعد امام مستنصر باللہ نے خود اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پیروں کی جو لسٹ ہے اس کے اندر پیر پندیات جوان مردی لکھا ہے، کیونکہ حکم تھا یہ تمہارا پیر ہے۔ مکھی شامداد اپنے سر کے اوپر اس کتاب کو اٹھا کے ایران سے لاہور تک ننگے پاؤں آئے، جوتی اس لیے نہ پہنی کہ میں نے پیر کو اٹھایا ہے، جوتی پہننا بے ادبی ہے۔ یہ ساری مسافت پاؤں سے کی تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے، خون رستا تھا، مگر جوتی نہ پہنی۔ جامہ تو مولا کے پاس تھا، مگر یہ پندیات جوان مردی پیر ہے۔ آج بھی کبھی اس کتاب کو پڑھو تو یعنی آپ نے پیر سے ملاقات کی، پیر کا دیدار کیا، اس کا ثواب ملتا ہے۔ امام کے فرمان ہے
اس چیز سے ہمیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امام جو ہے، جو پیر بناتا ہے، حضرت امام کے جو فرمان ہیں ان فرمانوں کا درجہ پیر جتنا بڑا ہے. جیسے کہ 30 بندیات جوان مردی. پھر اس کے بعد سید رحمت اللہ شاہ کی اولاد میں سے پیر میٹھا کو سب سے پہلے وکالت عطا کی مولا نے، اور ان کی اولاد میں یہ وکالت آتی رہی، جو دعوت کا کام کرتے رہے، بھکتوں کو سکھاتے رہے، اور ہندوستان کے اندر اسماعیلی دعوت جاری رہی. ایک وہ سید محمد شاہ ہیں کہ جو پیر حسن کبیر دین کے فرزند سید امام شاہ کے بیٹے سید محمد شاہ ہیں. ہماری بعض پرانی کتابوں کے اندر سید نر محمد شاہ لکھا ہے. 1896 کے اندر مکھی لال جی دیوراج جب جرمنی گئے اور وہاں جا کے کھوج کی اسکرپٹ کے ٹائپس بنا کے لائے اور انہوں نے اپنے مذہب کی کتابوں کو چھاپنا شروع کیا، تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے سندھی اسکول کے جن کو انہوں نے کمپوزیٹر بنایا. تو اس کمپوزیشن کی وجہ سے یہ چھوٹے بچے بہت ایجوکیٹڈ نہ تھے، غلطیاں کر دیتے تھے، تو ان کا نام نر محمد شاہ نہیں نور محمد شاہ ہے. جس طرح 80 حرفی احمد شاہ کی بنی ہوئی ہے، یہ احمد شاہ نور محمد شاہ کے بیٹے تھے، فرزند تھے. سید نور محمد شاہ نے بہت سے گنان لکھے، اور یہ گنان بھی سید نور محمد شاہ کا ہے کہ جو میں ابھی بولتا ہوں اور اس پہ میں واعظ کروں گا. آپ نے میرا پرسوں گنان سنا ہوگا، بہت سمپل سیدھا سادہ لفظوں کے اندر گنان ہے. چلا چھوڑی دین کا گاچا مت کھاؤ، سن لے بٹارو باور مت بھولی جاؤ. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو، صلی اللہ محمد نواز. یہ ورانی ہے. ورانی اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر پاٹ کے بعد ریپیٹ کی جاتی ہے. غزلیات اور جو قوالیاں پیروں کی اور سیدوں کی شان میں یا رسول پاک کی شان میں بولی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی ورانی ہوتی ہے کہ ہر تھوڑے دیر کے بعد اس ورانی کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور ورانی جو ہے اس کے اندر بھی بڑا بھید ہوتا ہے. چلا چھوڑی دین کا گاچا مت کھاؤ. چلا کہتے ہیں اس رستے کو کہ جو کسی گھاس میں یا جنگل میں یا کیچڑ میں آدمیوں کے آنے جانے سے خود بخود بن جاتا ہے، رستہ بن جاتا ہے، جس کو پگ ڈنڈی کہتے ہیں. یا کیچڑ ہو بارش کے بعد تو گاڑیاں ایک ایسا رستہ لیتی ہیں کہ جہاں سے وہ آسانی سے چلے جائیں، تو گاڑی کے پہیے سے دونوں طرف جو رستہ بن جاتا ہے، ارد گرد کیچڑ کھڑا ہو جاتا ہے. حقیقت میں اس رستے کو چلا کہتے ہیں. اور ہر گاڑی بان اس چلے کے اوپر اپنی گاڑی رکھتا ہے. موٹر چلانے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ کسی ایسی مڈی رستے کے اوپر جاویں، کیچڑ والے رستے پہ، تو اگر اپنی گاڑی کو اس چلے کے اوپر رکھیں گے تو انہیں تکلیف نہ ہوگی، مگر جو ذرا سا بھی اسٹیئرنگ ادھر ادھر کیا تو گاڑی کیچڑ میں پھنس جائے گی. تو یہ چلا ہے. دین کے اس رستے کو چلا کیوں کہا؟ کیونکہ لاکھوں کروڑوں آدمی اس رستے پہ چل رہے ہیں، اس لیے اس کو چلا کہا
کہ ان آدمیوں کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ کہ جو منزل سے پہنچے، جن کو نعمت ملی خدا کی طرف سے اس راستے پہ چلنے کے لیے۔ اللہ کا اشارہ بھی ایسا ہی ہے کہ چلے کے اوپر چلو، صراط الذین انعمت علیہم، یہ چلا ہے کہ اس راستے پہ کہ جن کے اوپر چلنے سے ان کو نعمتیں ملی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ چلے کو چھوڑ کر گاچا مت کھاؤ، گاچا کھانا یعنی گمراہ مت ہو جانا، گمراہی میں مت پڑنا، دین کے راستے پہ چلے جاؤ۔ اور اس کو دین کے راستے کو چلا کہہ کے سید محمد نے اتنی خوبی بیان کی کہ چلا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر پہلے بہت سی گاڑیاں نکل چکی ہیں اور پار ہو گئیں، لاکھوں کروڑوں آدمی اس دین پہ چل کے پار ہوئے، تو تم ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ اے بٹارو، بٹارو کہتے ہیں پاؤں سے چلنے والے مسافر کو وٹارو، جو پاس ہوتا ہے یعنی پیسنجر۔ سن رے بٹارو باورے، باورے کا مطلب پیار سے کہا گیا، جیسے کوئی بچہ باپ کو پوچھتا ہے ابا ایک سوال ہے، تو باپ پیار سے کہتے ہیں ارے دیوانے ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس دیوانے کا مطلب وہ بچہ سچ مچ پاگل ہے یہ نہیں، پیار سے کہا، یہاں بھی پیار سے کہا اے بٹارو باورے مت بھولی جاؤ، تم اس چیز کو بھولنا مت کہ دین کے راستے پہ چلے جانا۔ دین کا جو راستہ ہے مومنوں، وہ آزمایا ہوا راستہ ہے۔ بہت سے لوگ ایک دین کو قبول کر کے پھر جاتے ہیں اور ان کو اپنے دین پر اعتبار نہیں رہتا۔ کم نصیب ہیں وہ لوگ کہ اسماعیلی طریقت میں آنے کے بعد بھی ان کا دل شریعت میں پڑا ہے۔ ایسے لوگ آپ کی کراچی کے اندر بہت ہیں کہ جن کے پاس اس کی ماں اس کو حافظ آم کے ٹکڑے دیتی ہے، مگر وہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے لفظوں میں کہوں تو ٹانڈا بٹاٹا کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی کیچڑ کی طرف بھاگتے ہیں۔ ماں اس کو آم کھلانا چاہتی ہے اور وہ سڑی ہوئی پیاز اور اس کے اندر مرچیں ڈال کے کھانا چاہتا ہے۔ طریقت کے اندر آنے کے بعد، امام کی بیعت کرنے کے بعد، چند ایسے بھی لوگ بیوقوف ہیں کہ جو پھر سے وہ شریعت کے پیاز اور مرچوں میں جانا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ مذہب کیا ہے۔ اگر اسماعیلی مذہب کی لذت چکھی ہوتی تو خدا کی قسم ان کو شہید بھی کر دیا جاتا، تو اسماعیلی مذہب سے دور نہ ہٹتے۔ لیکن چونکہ اسماعیلی مذہب کی لذت چکھی ہی نہیں، اور جب لذت چکھ جاتے ہیں تو پھر صدر دین کے لفظ یاد آتے ہیں، جی سر تو ہمارا تیرے پاؤں دھاریا، تیرے تو ہمارا تیرے پاؤں دھاریا، تیرے پھر ساتھ یا علی جی وڑانی پنا اور منے
صدر دین کے لفظ یاد آتے ہیں کہ یا مولا میرا سر تیرے پاؤں میں گر چکا ہے، یہاں سے اب کبھی نہیں اٹھے گا، اور تیری ہی طفیل سے میری زندگی کا سب دار و مدار پورا ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پیر صدر دین نے ذرا تیکھے لفظ کہے ہیں، محبت میں تیکھا پن بھی ہے اور وہ پیار ہے۔ جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھو در سر کروات انگ نمو۔ میرا اگر جیب چلا جائے، جان چلی جائے، بھلے چلی جائے، تلوار کے نیچے گردن پڑی ہو تو میں گردن اونچی نہیں کروں گا۔ مومنو، ایسی درجے کی باتیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو اسماعیلی مذہب پہ عمل کر کے اس کا سواد چکھ لیتے ہیں۔ اور اسماعیلی مذہب جو ہے وہ سچ مچ ان کے لیے بڑا بھاری ہے کہ جو شریعت کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شریعت ضروری چیز ہے، شریعت کے بغیر دین نہیں، اور شریعت لازم ہے، مگر شریعت کے اندر کون سی شریعت؟ شریعت تو چاہیے، شریعت کے بغیر مذہب نہیں ملتا۔ اگر الف بے تے نہیں سیکھے جائیں گے تو کتاب کیسے پڑھیں گے؟ جو الفابیٹ ہے، حروف تہجی ہے، اگر وہی یاد نہیں، پتہ نہیں ہے کہ پے اور تے میں فرق کیا ہے، معلوم نہیں کہ جیم کیا ہے اور خے کیا ہے، تو وہ کتاب کیسے پڑھے گا؟ اس لیے شریعت ضروری ہے، مگر کون سی شریعت؟ ایک تو یہ شریعت ہے نماز پڑھو، یعنی کہ دعا پڑھو۔ نماز اور دعا ایک ہی چیز ہے۔ مومنوں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، دعا کو دعا کہنا بہت اچھا ہے، لیکن اس کو نماز کہنا اچھا نہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے آپ کو؟ عربی زبان کا لفظ صلاح کہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک نے صلاۃ کا لفظ یوز کیا، ہم نے اس کو دعا بنایا۔ لیکن آپ کو معلوم نہیں، اسلام لانے سے پہلے جو ایران کے لوگ تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، پارسی تھے، وہ آتش پرست تھے۔ زند و اوستھا میں جو ان کی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، ان کی عبادت کا نام نماز ہے، سمجھے؟ آتش پرستوں کی جو عبادت ہے اس عبادت کا نام نماز ہے۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی ہی زبان کو جاری ساری رکھا اور اس صلاۃ کو بھی انہوں نے نماز کہا۔ صرف ایران، افغانستان اور پاکستان، ہندوستان کے لوگ ہی نماز کہتے ہیں۔ ایران میں 3.5 کروڑ آدمی ہیں، افغانستان کے اندر 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ آدمی ہیں، 4.5 کروڑ مان لو، 5 لے لو۔ ہندوستان اور پاکستان کے اندر ملا کے تقریباً 15 کروڑ مسلمان ہیں، تو یہ 20 کروڑ مسلمان جو ہیں صرف وہی نماز کا لفظ لیتے ہیں۔ دنیا کے 85 کروڑ میں سے 20 نکال کے 65 کروڑ مسلمان نماز کا لفظ نہیں کہتے، صلاح کہتے ہیں۔ ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں کہ فارسیوں کے مذہب کا لفظ استعمال کیا جائے یا لفظ دعا جو عربک ہے وہ استعمال کیا جائے۔ ہم نے کیوں لفظ دعا لگایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ ریگولر پریئر ہے، یعنی شام کو
اس کے بعد اور صبح کے وقت جو ہے ان چیزوں کو ہم نے اس لیے الدعا کہا تاکہ لفظ صلاح جو ہے اس کے بہت سے مطالب ہیں. صلاح کہتے ہیں, خدا کے ذکر کو بھی صلاح کہتے ہیں. عربک میں صلاح ہے تو نہیں بولا جاتا, وگرنہ میں کہتا ہوں صلاۃ. تو نماز جو ہے یہ شریعت کے اصول میں ہے, یعنی کہ ہماری دعا پڑھنی لازم ہے یا نہیں لازم ہے, یہ شریعت ہے. اس کے بغیر تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا. دستبند دینا لازم ہے, یہ شریعت ہے. جماعت خانے کی حاضری ہمارے پہ فرض قرار دی گئی, یہ شریعت ہے. اس کے علاوہ جماعت کی خدمت کی جائے, ایک دوسرے کے لیے کبھی دکھ اٹھانا پڑے تو دکھ اٹھا کے اس کی خدمت کرو. یہ چیز بھی محبت کے ساتھ آتی ہے. اور حج کے فریضے کی جو مین چیز ہے, جو اس کے اندر مغز ہے, تو وہ یہ مغز ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوں گے محبت کے ساتھ. اگر ہم اپنی جماعت میں محبت نہیں رکھتے تو ساری دنیا کی جماعتوں کے ساتھ ہماری محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شریعت ہے. اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے میں تکلیفیں پڑتی ہیں, یعنی کہ مثلاً دستبند دینا بہت تکلیف والی چیز ہے. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ دستبند پوری نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتہ نہیں, ورنہ وہ محنت کر کے دکھ اٹھا کے بھی دستبند پوری دینے. دستبند جو ہے وہ ہمارے دین کا پایا ہے اور دستبند دینا شریعت ہے. دستبند دینے کے لیے ہمیں جو محنت اور دکھ اٹھانا پڑتا ہے وہ جہاد ہے. جدوجہد میں سے نکلا جہاد کا لفظ, یعنی اسٹرگل کرنا, محنت کرنا, ایفرٹ کرنا, دعا پڑھنے کے لیے, جماعت خانے آنے کے لیے, دستبند دینے کے لیے, اپنے مذہبی اصولوں پہ عمل کرنے کے لیے جو ہم کو محنت پڑتی ہے, تکلیف پڑتی ہے, انکنوینئنس ہوتا ہے, ڈسکمفرٹ وغیرہ ہوتا ہے, وہ چیزیں جہاد میں آتی ہیں اور جہاد شریعت ہے. تو شریعت کے اصول تو ہم لوگ پال رہے ہیں. اور میں نے اپنی ایک واز میں کہا, مولا کے فضل و کرم سے ساری دنیا گھومتا ہوں, تقریباً ہر ملک میں نے دیکھا ہے, اور ایک بار نہیں زیادہ دفعہ دیکھا ہے. تمام مسلمان ممالک الحمدللہ دیکھے ہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ ساری دنیا جہان کے اندر اگر مسلمانوں کے درمیان اسماعیلیوں کی جو 3.25 کروڑ کے 2.5 کروڑ کی یا جو آبادی ہے, اس آبادی کو ہم تناسب کے حساب سے اوسط نکالیں تو میں آپ کو کہتا ہوں ساری دنیا میں سب سے زیادہ عبادت والے الحمدللہ رب العالمین اسماعیلی ہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے لفظوں میں کہوں نماز پڑھنے والے اسماعیلی ہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ زکات دینے والے اسماعیلی ہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ جہاد کرنے والے اسماعیلی ہیں. میں نے آپ کو کہا جہاد کا مطلب کیا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ چاقو نکال کے کسی کو مار ڈالو وہ جہاد ہو گیا. میں ایک دفعہ بہت برسوں پہلے 40 برس کی بات کرتا ہوں, سورت گیا. سورت میں اپنی چھوٹی سی جماعت تھی, اس وقت کانچ کی واڑ میں اپنا جماعت خانہ ہے. محرم کے دن تھے. ایک ملا صاحب آئے ہوئے تھے. جماعت خانے کے سامنے کچھ اوپن سپیس ہے, وہاں ان کی مجلس تھی. میں نے مفتی صاحب لائی والا تھے, ان کو کہا مفتی صاحب میری ایک عرض ہے. کہتا حکم کرو مشنری صاحب. میں نے کہا مفتی صاحب کبھی کھانا یہاں منگا دو تو میں ملا صاحب کی آواز بھی سنوں اور کھانا بھی کھاؤں. مجھ کو آواز سننے کا بڑا شوق تھا. آج بھی جب موقع ملتا ہے تو میں سب طرح کے لوگوں کی جا کے آوازیں سنتا ہوں, لیکچر سنتا ہوں. مفتی صاحب نے کہا کوئی بڑی بات نہیں. مکھی کامڑیا 10-15 اور آدمی جماعت کے بیٹھے رہے, کھانا آیا تو ہم کھانا بھی کھاتے رہے, مولوی صاحب کی آواز بھی سنتے رہے.
مولوی صاحب نے بڑے زور شور کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ اے مسلمانوں، اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ تم ایک آدمی کو کلمہ پڑھاؤ۔ مجلس محرم کی تھی مگر یہ شیعہ لوگ نہ تھے، بہت زور دیا اگر ایک بھی تم نے مسلمان کو غیر کو مسلمان کا اسلام کا کلمہ پڑھا دیا، مسلمان بنایا، تو اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ جنت میں سیدھے جاؤ گے بغیر حساب کتاب کے۔ کتنی سہلی آسان چیز ہے۔ کسی ایک پٹھان نے یہ گانٹھ باندھ لی، اس نے دل میں سوچا کہ جنت اتنی سستی، گھر جا کے چھری تیز کی، صبح کے وقت اٹھا 5 بجے کے قریب، جہاں یہ حضرت رہتے تھے ان کے قریب ہی ایک بڑا مارواڑی سیٹ، وہ ہر روز تڑکے صبح 5 بجے اٹھ کے چھوٹی سی لٹیا پانی کی بھر کے نیچے لے کے آوے، جنوئی گلے میں پہنی ہوئے، نیچے آ کے وہ داتن کرے، اور جب یہ تھوڑا اندھیرا کم ہوئے تو وہ اندر آ کے اپنی سندھیا پاٹ جو اس کی عبادت تھی وہ کرے۔ تو یہ سیٹھ مارواڑی نیچے آیا، اس وقت کافی اندھیرا تھا، صبح کا وقت تھا، کوئی ادھر سے ادھر کوئی آدمی دکھتا نہیں تھا، کتے بھی سو گئے تھے۔ یہ پٹھان ہاتھ میں چھری، بڑے سائز کی چھری تھی بلکہ چھرا کہو، وہ لے کے آیا نیچے۔ سیٹھ ہاتھ سے اس کو سلام کیا، اس نے پٹھان کے ہاتھ میں چھرا دیکھا تو داتن منہ میں ہی رہ گئی، منہ کھلا رہ گیا۔ جلدی سے ہاتھ اٹھا کے لالا سلام، کیسے ہو؟ سیٹھ بہت اچھا ہے۔ سیٹھ کیسے ہو؟ بولا بہت اچھا ہوں۔ سیٹھ دیکھو مولوی صاحب کہتا ہے اگر تم کلمہ پڑھو اما ہم کو جنت ملے گا۔ خان صاحب ہم پڑھے؟ ہاں اما تم پڑھو ہم کو جنت ملے گا۔ اما یاد رکھو اگر تم نہیں پڑھے گا تو خدا کا قسم ہم تم کو مار ڈالے گا۔ اس کی آدھی روح نکل گئی، کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے خان صاحب آپ جو بولو پڑھتا۔ خان صاحب بہت خوش ہوئے، پڑھو کلمہ پڑھو۔ ہاں بولو کیا پڑھو؟ اما کلمہ پڑھو، لیکن خان صاحب کیا پڑھوں مجھے تو پتا نہیں۔ تو ہم کو بھی پتا نہیں۔ مسلمان ہیں لیکن کلمہ کا پتا نہیں۔ اللہ میرے ایسی شریعت چاہتے ہو؟ ایسی شریعت، وہ شریعت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ شریعت تو ہمارے پاس ہے۔ ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ ارے صبح اٹھ کے آنا جہاد نہیں تو کیا ہے؟ میں نے اپنی ایک بات میں ذکر کیا کہ یہاں کیا ہر جگہ کینیڈا کے اندر پاؤں جتنی گھٹنے جتنی برف پڑتی ہے، باہر نکلو تو گھٹنے تک پاؤں برف میں چلا جائے۔ اس سمے کے اندر بھی صبح کے 3 بجے 2:30 بجے جوان بچے اٹھ کے گاڑیاں لے کے کوئی 5 میل کوئی 7 میل کوئی 10 میل جا کے اسماعیلی روحانی بچوں کو، مولا کے فرزندوں کو اٹھا کے لاتے ہیں، جماعت خانے لے آتے ہیں اور صبح دعا پڑھ جاتے ہیں، نیاز پی دیتی ہیں، پھر گھروں کو چھوڑ آتے ہیں۔ کوئی کم بات ہے؟ ایسی ٹھنڈی غضب کی طوفان چلتا ہوئے، گاڑی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہوئے، مگر یہ بچے اپنے صبح کے 2:30 بجے اٹھ کے لوگوں کو اٹھانے جاتے ہیں، جماعت خانے میں لے کے آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ کیا یہ جہاد نہیں؟ بدر کی لڑائی اتنا ثواب ہے، معمولی چیز نہیں۔ ہماری ساری دنیا کے جماعت خانوں کے اندر خدمت گزار پڑے ہیں۔ کون سی دنیا کی مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر اس طرح سے آرگنائزیشن ہے کہ وہاں اپنا بوٹ رکھ دو تو بے فکر ہو کے دعا نماز پڑھو؟
کون سی مسجد ہے بتاؤ؟ میں نے تو نہیں دیکھی ابھی کسی مسجد میں. 4 کروڑ روپے کی مسجدوں میں گیا ہوں، مگر جوتیاں بغل میں ڈال کے اندر جاتے ہیں اور جوتی سامنے رکھ دیتے ہیں. خیال جوتیوں میں رہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک آدمی نے آ کے شکایت کی، یا نبی صبح کے وقت ذرا نمازیوں میں تکلیف ہوتی ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہ حضور کچھ لوگ لڑتے ہیں جوتیوں کی وجہ سے، جوتیاں ملتی نہیں. تو نبی کریم نے 2 آدمی سپاہی رکھے کہ بھئی تم دیکھو دھیان کرو کہ جوتیاں کون چراتا ہے. تو 2 آدمیوں نے دھیان رکھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بڑا مالدار آدمی جو مدینے میں مشہور تھا، مانتے نہیں تھے. فلانا آدمی؟ ہاں حضور. نبی نے اس کو بلایا، کہ سچ بات ہے کہ تم جوتی اٹھاتے ہو؟ کہتے جی حضور اٹھاتا ہوں. ارے تجھے جوتیاں اٹھانے کی ضرورت کیا؟ میں توبہ کرتا ہوں یا نبی، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی جوتی نہیں اٹھاؤں گا. لیکن ضرورت بس یا نبی یہ نہ پوچھیے، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی نہیں اٹھاؤں گا. نہیں اٹھاتا. مہینہ تک بالکل سکون رہا. مہینے کے بعد پھر گڑبڑ ہونے لگی. اب کی بار وہ جوتیاں اٹھاوے نہیں، ایک پاؤں ادھر کا اٹھا کے وہاں رکھ دے، ادھر کا پاؤں وہاں رکھ دے. تو لوگ جب اس صبح کے وقت باہر نکلے، ایک پاؤں ملا ہے دوسرا نہیں، تو ایک ننگا پاؤں ادھر جا رہا ہے، یہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری جوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری جوتی ہے. نبی کے حضور میں پھر بات گئی تو اس کو بلایا کہ بھئی کیا بات ہے؟ یہ پھر شروع ہوا. کہتے حضور میں نے وعدہ کیا میں اٹھاتا نہیں ہوں، لیکن ادھر سے ادھر کر دیتا ہوں. مگر کیوں؟ کہتے یا نبی میری بہت خراب عادت ہے، لوگ جب لڑتے ہیں تو مجھے مزہ آتا ہے. کیا ستیہ ناش ہوئے، تو نمازیوں کو لڑا کے خوشی ہوتا ہے. اس دن سے حضور نے اعلان فرمایا کہ تم اپنی جوتیاں 2 تلے جھٹک کے ایسا کر کے 2 تلے ملا لو، مسجد میں لے جایا کرو. مسجد میں لے جاتے تھے. یہ ہمارے جماعت خانے ہیں کہ جہاں آپ جماعت خانے میں آؤ، آپ کے دل میں اس قسم کا کوئی ڈر نہیں کہ آپ کو نماز میں جوتی یاد آوے. دنیا بھر کے اندر حضرت امام کا شکرانہ ہے، اللہ رسول کا شکرانہ ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے اسماعیلی ہیں، زکوٰۃ دینے والے اسماعیلی ہیں، جہاد کرنے والے اسماعیلی ہیں، تنظیم کے اندر اسماعیلی ہیں. یہ تنظیم آپ کو کی دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. یہ وہ چلہ ہے کہ جس کے اوپر چلو گے نجات پاؤ گے، اور اس کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. چلہ چھوڑی دین کا، گاچا مت کھاؤ، دھوکہ مت کھاؤ، اس کے اوپر مستقیم رہو. یہ دین حق ہے. یہ اسماعیلی مذہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. یہ وہ مذہب ہے کہ جو نبی نے سکھایا، اور ہم شریعت کو مانتے ہیں. میں نے عرض کی یہ ہماری شریعت ہے. جماعت خانے میں آتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، دستبند دیتے ہیں، اور جماعت خانے آنے، دستبند دینے، بیت الخیال کی عبادت کرنے میں جو ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں وہ تکلیفیں ہم خوشی سے اٹھاتے ہیں. خوشی سے. یہ جہاد ہے، اور ہم سب بھائی بھائی آپس میں مل کے ایک دوسرے کو دیکھ کے خوشی ہوتے ہیں. ہماری قوم میں اتفاق و محبت ہے. یہ حج ہے. حج کا مقصد کیا تھا؟ پتھر کے ارد گرد گھومنا حج کا؟ یہ تو کوئی ضروری چیز نہ تھی. اس کے اندر مقاصد ہے، اس کے اندر ایک صفت ہے کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے. تو ہمارا جو مذہب ہے یہ طریقت ہے، شریعت سے اوپر ہے. شریعت ہم نے پوری کی، اب ہم دوسرے درجے پہ طریقت میں آئے ہیں. لیکن طریقت کے اندر آ کے عام کھانے کی بجائے پھر ہم وہ پیاز اور مرچوں والے وہ آلو کھا رہے ہیں، آلو کچالو، جس سے پیٹ کے اندر السر ہوتا ہے. امام سلطان محمد شاہ فرمایا
کہ جس کو کانا بٹاٹا کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے اس کو کیا پتا کہ حافظ آم کا مزہ کیا ہے. مغزر مومن مار گلا دوں بھائی مغزر مومن اولادو گھڑے رو آرادو. مغز دیا تم کو تو اس مغز کی قدر کرو. لادو تو گھڑے رو آرادو. یہ مغز چکھتے ہو تو مولا کو بہت یاد. آرادنا کرنا یعنی ذکر کرنا، یاد کرنا. تو زندارو چلا چوڑی دین کا گاچا مت کھاؤ. سن رے بٹارو باورے مت بھولی رہ جاؤ. اے ساتھی ایسا راہ بتاوے بتاوے ان کی سنگت جاری ہے من میں شک. سن رے بٹارو باورے مت فرمایا دوستی اس کی کرو کہ تمہارے دل میں اس کے لیے شک نہ ہو. اس دوستی سے مراد مرشد کی دوستی ہے کہ اگر تم نے مرشد سے دوستی کی، اس کی بیعت کی، تو پھر مرشد کے متعلق تمہارے دل میں شک نہیں آنا چاہیے. بالکل نہیں. اگر شک آ گیا تو پیری مریدی کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مرشد کے اوپر شک اگر ہوا تو پھر کس کے اوپر اعتبار رہ سکتا ہے؟ مرشد تو وہ ہے کہ دن کے وقت اگر کہے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ روشنی ہے، سورج چڑھا ہوا ہے، مگر مرشد کہے کہ اس وقت رات ہے تو مرید کو کہنا چاہیے جی ہاں اس وقت رات ہے. یہ سمجھ کے کہ مرشد کا اس دن کے وقت بھی رات کہنا کوئی بھید کی بات ہے جو شاید مجھے سمجھ نہیں آیا، مگر مرشد پہ اعتبار رکھ کے مرید سر تسلیم کھم کر دیتا ہے جی ہاں اس وقت رات ہے. اگر رات کے وقت کہے کہ یہ دن ہے تو کہتے ہیں جی ہاں یہ دن ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل کو مرشد کی عقل سے نیچے سمجھتا ہے، اس لیے اس کو شک نہیں آتا. مگر وہ آدمی جو مرشد کی عقل سے اپنی عقل کو زیادہ سمجھتے ہیں اس کے دل کے اندر شک آتا ہے. اس کو بات سے مریدی نہیں ہو سکتی، مریدی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اپنی عقل کو مرشد کی عقل جتنا یا مرشد کی عقل سے زیادہ سمجھ لیا. پھر اس کے دل کے اندر جو ایمان اور اعتقاد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ایک آدمی زنزبار کی بات ہے، میں اس شخص کا نام نہیں دیتا، مشہور آدمی ہے، کچھ افریقہ کے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں. بہت برسوں کی بات ہے، 1925 میں حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ تشریف لائے تھے. کچھ دن مولا زنزبار میں ٹھہرے، سرکار کو دنیا بھانے سردی ہو گئی. سلطان محمود شاہ کو بس اوقات ہے فیور ہو جاتا تھا، تو ہے فیور کے اندر پھول کو سونگنا نہیں چاہیے. پھول میں جو پولن ہوتا ہے اس سے چھینکیں بہت آتی ہیں، سردی بڑھ جاتی ہے.
تو مولا نے اعلان کیا مجھے ہار تورا بالکل نہ دینا. طبیعت دنیا بھر ٹھیک نہ تھی. اسٹیمر کے اندر مولا ممباسا جانے والے تھے. یہ اسٹیمر ولایت جاتی تھی. ممباسا کا پروگرام تھا لیکن سرکار کی طبیعت نادرست ہو گئی. زنزبار میں سے ایک آدمی کو ماں باپ نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ چل ممباسا تک. بڑا ہوشیار آدمی, بڑا عقل والا آدمی, اپنی قوم اور غیر قوموں کے اندر بڑا مشہور آدمی, سلطان کے دربار تک اس کا رسوخ تھا. ایسا شخص تھا. اس نے بھی فخر محسوس کیا. مولا کے ساتھ اسٹیمر میں نکلا. زنزبار اور ممباسا تک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں. قریباً 12-14 گھنٹے کا رستہ ہے. شام کے وقت 4 بجے کے قریب مولا بورڈ پہ آ گئے. کیپٹن نے مولا کو سلام کیا. بیٹھے باتیں چیتیں کرتے تھے تو آئس کریم لے کے ٹرے میں ایک بیرا آیا. کیپٹن نے اپنے ہاتھ سے آئس کریم کا ایک کپ اٹھایا, مولا کو پیش کیا. مولا نے آئس کریم لی. سلطان محمد شاہ کو آئس کریم بہت پسند تھی. حضرت امام کو بھی. یہ نورانی کٹھوم کو آئس کریم بہت پسند ہے, اس لیے مجھے بھی پسند ہے. مولانا سلطان محمد شاہ نے آئس کریم اٹھائی. یہ جو آدمی ساتھ تھا یہ کہتا ہے خداوند آپ کو سردی ہوئی ہے اور آپ آئس کریم کھاتے ہو. ماں باپ نے آئس کریم رکھ دی. نہیں کھائی. کافی منگائی. صاحب نے کافی پی. شام کے وقت ڈنر کے لیے ٹیبل تیار ہوا. کیپٹن آیا اسٹیمر کا مولا کے پاس. سرکار چلو ڈنر تیار ہے. ماں باپ اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے گئے. ڈنر کے ٹیبل پر بیٹھے. یہ آدمی تھا مولا کا ADC تھا, اس کو بھی ساتھ بٹھایا. تو ڈنر کے اوپر جب ہی بیٹھے تو گریپ فروٹ آیا. فرینچ اسٹیمر تھی. تو ماں باپ اس کو پوچھتے ہیں گریپ فروٹ کھاؤں؟ کہتے نہیں صاحب گریپ فروٹ اچھا نہیں ہے. صاحب نے ہٹا دیا. پھر کچھ سلاد کی ایسی ایپیٹائزر کہتے ہیں وہ کچھ آیا. تو ماں باپ اس کو پوچھتے ہیں یہ کھاؤں؟ تو اس نے کہا کہ صاحب یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. صاحب نے کہا نو ایپیٹائزر. سوپ پیو؟ ہاں سوپ پیو. گرم گرم سوپ. ہو یہ گیا کہ ان 14 گھنٹوں کے اندر ممباسا پہنچنے تک مولا کو کچھ بھی کھانا پینا ہو گئے تو صاحب اس کو ڈھونڈے. اس کو پوچھے میں یہ کھاؤں؟ یہ کہے کھاؤ. صاحب پوچھے پیوں؟ یہ اگر ہاں کہے تو پیے, جو کہے نہیں صاحب تو صاحب نہیں پیے. اپنی عقل کو مرشد کی عقل کے اوپر رکھ دیا. ممباسا اسٹیمر 2 دن کھڑی رہی. ممباسا کی جماعت بہت روئے, عاجزیاں کرے کہ کسی حساب سے سرکار نیچے اترو, دیدار دو. لیکن مولا نے ممباسا میں قدم نہ رکھا. وجہ تھی کچھ وہاں اسمال پاکس کے کیسز ہو گئے تھے. مولا نے وعدہ کیا میں دوسرے برس تمہارے پاس کینیا کے لیے خصوصی طور پہ آؤں گا. اب یہاں تک اس کا آنا پورا ہو گیا. لیکن ماں باپ نے اس شخص کو کہا ایسا نہ بنے کہ پورٹ سعید تک تم میرے ساتھ چلو اس اسٹیمر میں, تمہیں پتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں. کہا اچھا تب. تو پورٹ سعید تک ساتھ گیا. سارے رستے یہی ہوتا رہا کیا کھاؤں کیا پیوں. اور جب تک یہ نظر نہ آوے چیز سامنے پڑی ہوئے سب کھاوے نہیں. اس کے دل میں ہوا یہ کھوجے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ امام ہے اور امام سب کچھ جانتا ہے, اس کو یہ پتا نہیں کہ مجھے سردی ہوئی ہے گریپ فروٹ نہیں کھانا چاہیے. اس کو یہ پتا نہیں کہ مجھے ہیئر فیور ہوا ہے آئس کریم نہیں کھانی چاہیے. اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے. اب ایمان رہے. ساتھی ایسا کیجیے کہ من میں شک نہ آئے. یہاں ساتھی سے مطلب مرشد. شک آیا تو ایمان بھاگ گیا. جب یہ واپس آیا پورٹ سعید سے تو یارو دوستوں میں بیٹھ کے یہی باتیں کرتا تھا.
तुम तो दीवाने हो, गांडे हो। इनके એટલી ખબર નહીં કે કુરો ખેણો ને કુરો પીણો અને અહીં જોતા કે મળે પૂછે તો ईमान साफ हो गया। ने कवाजा वाजिन सरवाज अकड़ रूप देखी दुनिया आरती की। तो इस गिरान में है कि तुम ऐसा साथी करो कि मन में शक न आवे। अभी शक न आवे ऐसा साथी कब मिले? साथी तुझको तो मिले जो तू छोड़े सब बात साई को सौंपिए हर दम कहे तू ही। तब तुम्हें साथी मिले, मुर्शिद तुमको तब मिले कि तुम अपनी हूँ छोड़ दो और मुर्शिद को कहो कि सब कुछ तू ही तुम है, तो तुम्हें मुर्शिद मिलेगा। अगर मुर्शिद के सामने हमारी बड़ाई हो गई तो फिर मुर्शिद की जरूरत क्या है? वो लड़का के जो उस्ताद को सिखाने बैठ जाए वो उस्ताद के पास से कभी नहीं सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा। सबसे पहले अपनी हूँ बनी, अपने आप की बड़ाई खत्म होनी चाहिए। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, मौला फरमाया कि यही शब्द है, लफ्ज है कि मुर्शिद तुम्हें रात के वक्त कहे कि दिन है तो कहो दिन है, और अगर दिन के वक्त कहे रात है तो कहो रात है। मेरे फरमानों की बहुत सी चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, मगर फिर भी तुम मेरे फरमान पे अमल करो बस। अगर हम हजरत इमाम की सब चीजें, सब बातें, सब फरमान समझ सके और उसकी तमाम चीजें और हकीकत को जान सकें तो फिर हमें इमाम की जरूरत क्या है? लेकिन हम नादान हैं, मजबूर हैं, बेइल्म हैं। हमको ये भी पता नहीं कि हमारी पीठ पर क्या है, कल सुबह कौन जीता होगा किसी को पता नहीं। एक उम्मीद जरूर है लेकिन यकीन नहीं। दुनिया में ऐसे बेहिसाब वाक़ियात बने हुए हैं कि बैठा बैठा इंसान गुजर जाता है। रात को आदमी सोता है, दिन को उठता है तो बादशाही चली जाती है, फकीर हो जाता है। और ऐसा भी हुआ है कि एक रात में भिखारी बादशाह बन गए। युगांडा का ये ईदी अमीन है, मिलिट्री के अंदर बावर्ची था, आज वो बादशाह बन गया और जो बादशाह था वो भिखारी हो गया, मारा गया। इस किस्म के वाक़या दुनिया में कितने हो रहे हैं? ये जो दुनिया है दीनदारों, ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान की जगह है। इस इम्तिहान में से पास होने के लिए हमें अपने मुर्शिद के हुक्म पे अमल करना ही चाहिए, वगरना नहीं। एक बड़ा शख्स था बम्बई के अंदर, कॉटन का बिजनेस करता था, सट्टा भी करता था। इमाम ने उसकी मेहमानी में फरमाया कि तुम बिजनेस बंद करो, मगर उसने बिजनेस बंद न किया, लालच में पड़ गया, दिवाला निकाला। उसके पास चाइना सिल्क के कपड़े सूट रह गए, मगर धोने के लिए साबुन के पैसे न रहे। दूसरे बरस या तीसरे बरस जब सरकार आलम आए और किसी दोस्त की मेहमानी में पीछे बैठा था, मुंह नीचे करके
تو مولا نے تو دیکھ لیا، اس کا نام لے کے فرمایا جعفر ادھر آؤ. نزدیک آیا، اس کے کوٹ کو پکڑ کے صاحب کہتے ہیں ہم نے تم کو نہیں بولا تھا بزنس بند کرو؟ رونے لگا. اما ہم کیا کریں، ہم تم کو بولا بزنس بند کرو. اس کو ایسا ہوا کہ یہ تو امام ہے، روحانی پیشوا ہے، اس کو کیا پتا بزنس کی اونچ نیچ کا. بس یہی چیز انسان کو غرق کر دیتی ہے. یہ جو مرشد ہمارا ہے یہ تو اللہ کا نور ہے، دوسرے گروؤں مرشدوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کو لوگ بناتے ہیں یا وہ آدمی خود تھوڑی سی عبادتیں کرنے کے بعد اپنے آپ کو پیری مریدی کے کام میں ڈال دیتا ہے. یہ تو اللہ کا نور ہے، اس کو لوگوں نے چنا نہیں، امام کا انتخاب نہیں ہوتا، رسول کا انتخاب نہیں ہوتا. اگر خدا تعالیٰ نے اپنی رہنمائی اور ہدایت لوگوں پہ چھوڑ دی ہوتی تو خدا نے 1.25 لاکھ نبی کیوں بھیجے؟ آپ کو معلوم ہے آپ ریفریجریٹر خریدتے ہو تو اس کے ساتھ ایک کاغذ آتا ہے،